تو ابھی نا میں جانے لگی تھی شاپنگ کے لیے، میں ریڈی ہو گئی، امی کے پاس آئی ہوں. میں نے کہا کہ امی سے بہت ساری دعائیں لے کے جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے میری زندگی کا. میری تھی کسی بھی بری نظر تو بچائیں اللہ سونے اندے آپ فیصلہ صحیح کریے، صحیح شہی لے کے آ جائے نیک بندے متھے لانے. وہ جو میں نے تمہیں بتایا نا وہ پڑھ کے جانا. ہاں تو میں نے وہی کہا، میں نے کہا کہ اتنا نیک سمجھے کہ میری زندگی کا اتنا بڑا قدم ہے اور اللہ کا پسندیدہ عمل ہے نکاح. تو باقی اللہ پاک ہمارے معاملات آسان کرے، ماں باپ کی دعائیں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو آپ نے ڈھیر ساری دعائیں کرنی ہے کہ اللہ پاک آسانیاں کرے، ظاہر سی بات ہے. انشاءاللہ تیرے لیے بڑیاں دعائیں نے آسمائے نا ماں دیاں ٹھڈوں دعائیں ہوندیاں نے، میں تینوں ٹھڈوں دینی ہوں. تو گرمی کے حالات دیکھتے ہوئے نا ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم لوگ نا کیری ڈبہ کروا لیں گے، کیونکہ ایک تو یہ کہ ہمارے پاس سامان وغیرہ ہوگا اور دوسرا یہ کہ گرمی اتنی زیادہ ہے کہ بائکس کے اوپر نا ہمارا برا حال ہو جائے گا. تو اس وجہ سے نا ہم نے کیری ڈبہ کروا لیا. ٹائم تو ویسے انہوں نے مجھے دیا ہوا تھا کہ ہم 9 بجے وہاں سے نکلیں گے، تمہارے پاس 10 بجے آ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. تقریباً مجھے لگتا ہے ان کو یہاں میرے پاس پہنچتے پہنچتے بھی 11 بج گئے تھے. تو میں آپ کو بتاتی ہوں میں جا کن کے ساتھ رہی ہوں. لاسٹ ولاگ میں میرے ساتھ آپ نے آپ ہی کو دیکھا ہوگا. وہ میری سگی بہن نہیں ہے، لیکن ہمارے اتنے اچھے ریلیشنز ہیں کہ سگی بہنوں سے بھی زیادہ وہ پیار کرتی ہیں، بہت نائس ہیں. تو امی سے چلا پھرا نہیں جاتا، اس وجہ سے امی نے آپ ہی سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ شاپنگ پہ جہاں بھی ہم جائیں گے وہ جائیں گے. تو یہاں پہ جناب ہماری سمجھے کہ ہم کینال روڈ پہ پہنچ گئے تھے اور یہاں پہنچتے پہنچتے ہمیں 11:30 ہو گیا. آئی تھنک ہم نکلے تھے 10:30 یا پورے 11 بجے. اور سب سے پہلے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہم نا لائل پور گیلریا جائیں گے، اور وہاں پہ مجھے یہ تھا کہ کچھ ہم نا اسٹیچ 2 پیس 3 پیس اچھے مل جائیں. اور جتنی باہر گرمی تھی یہاں پہ جب ہم انٹر ہوئے ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم جنت میں آ گئے. اور سب یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی جو لینا ہے نا یہاں سے لے لو، کال یہاں سے باہر نکلیں گے تو باہر تو بہت برا حال ہو رہا ہے. اور ہم اتنی جلدی آ گئے تھے نا کہ کچھ شاپس ابھی تک اوپن نہیں ہوئی تھی. تو ہم لوگ نا یہاں سے نا فرسٹ فلور پہ چلے گئے، کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ کپڑوں والی ساری شاپس نا اوپر ہی ہیں. میں نے کافی آن لائن کپڑے آلریڈی دیکھے ہوئے تھے، لائم لائٹ اور ان سب برانڈس کے نا. تو میں نے کہا کہ میں نا آن لائن نہیں لیتی، میں شاپ پہ جا کے فیبرک وغیرہ کلر وغیرہ دیکھ کے پھر لوں گی. تو یہاں میں باقی سب سے کہہ رہی تھی کہ بھئی تھوڑا تیز چلو. تو جناب سب سے پہلے نا ہم لوگ چلے گئے لائم لائٹ پہ. تو جتنے بھی ڈریسز میں گھر سے دیکھ کے گئی تھی نا وہ میری امیج سے بالکل اپوزٹ نکلے. ایک تو یہ تھا کہ کلر اتنے ڈل، جو پکچرز میں اتنے برائٹ لگتے ہیں نا وہ ریئل میں اتنے ڈل کلر تھے. اور پرائسز اتنی ہائی کہ ایک 2 پیس سوٹ 13,000 کا، اور 2 پیس سوٹ اتنے مہنگے کہ 13,000 15,000، اور 3 پیس کا آپ حساب لگا لو 16,000 18,000. بھائی اتنے مہنگے کپڑے، میں تو سوچ رہی تھی یہ کپڑے کون خریدتا ہے بھائی، اتنے مہنگے کپڑے ہم تو نہیں افورڈ کر سکتے. تو خیر پھر بھی ہم لوگوں نے تھوڑا بہت وہاں سے نا کپڑے دیکھے. اس کے بعد ہم لوگ نا گاڑی پہ آ گئے. میں نے کہا چلے یہاں سے بھی دیکھ لیتے ہیں نا. تو اتنے آن لائن سامنے آتے رہتے ہیں، انسٹاگرام کھولو کچھ بھی کھولو تو سامنے آ رہا ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ اتنے % اتنا %. بٹ یہ سب بکواس باتیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اور آپ شاپ پہ چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھئی ان میں آخر ایسا کیا لگا ہوا ہے، کون سے ہیرے موتی ان سوٹوں میں لگے ہوئے ہیں. بازار سے 2 پیس لے کے اسٹچ کروا لو تو، اور اس سے زیادہ تو اس میں ایسا خاص کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا یہ 16,000 18,000 پتہ نہیں کس چیز کے اتنے پیسے لیتے ہیں یہ برانڈز. بٹ خیر آئی تھنک جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تو وہ یہ لوگ لے لیتے ہوں گے. ہمارے جیسے لوگ جنہوں نے بھائی گھر سے اپنا بجٹ سوچ کے جانا ہے کہ ہم میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں جہاں پہ 10-12,000 کا ایک سوٹ آئے گا اس میں 2 سوٹ آ جائیں، تو بھئی ہم تو بھئی یہ نہیں لے سکتے. تو بھئی وہاں سے ہم لوگ نکل کے نا بازار آ گئے تھے. یہاں بھی ہم لوگ آ گئے. سوچا ہم نے یہ تھا کہ ہم انارکلی جائیں گے لیکن اس سے جانے سے پہلے اتنی زیادہ بھوک لگ رہی تھی نا کہ برا حال ہو گیا بھوک سے. تو ہم نے سوچا پہلے کچھ کھا لیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے. تو انہوں نے ہمیں پہلے سلاد اور رائتہ وغیرہ دے دیا، اور ہمارا دیکھیں حال، ہم نے ان کے باقی آرڈر آنے سے پہلے رائتہ بھی ختم کر دیا اور سارے سلاد بھی ہم لوگوں نے کھا لیا. اور اتنی پیاس لگ رہی تھی
اور جناب آج بھی ہم لوگوں نے کباب اور چکن جلفریزی منگوائی ہوئی تھی، کاز میری فرینڈس کہہ رہی تھی لاسٹ ٹائم تم نے ویڈیو میں دکھائی، تو آج بھی ہمیں بھی وہی کھانا ہے، کیونکہ کہتے بھی ہمیں تو دیکھ کے ہو رہا تھا بہت ٹیسٹی ہے، اور واقعی بہت اچھا ٹیسٹ تھا ان کا۔ تو جناب ہم نے نا یہاں سے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اتنے اچھے کباب تھے، جلفریزی بھی بہت ہی زیادہ مزے کی تھی۔ میں کہہ رہی تھی میں آج کولڈ ڈرنک نہیں پیوں گی، لیکن جیسے ہی کولڈ ڈرنک آئی تو پھر میری نیت خراب ہو گئی، میں ہنس رہی تھی کہ بس آج مجھے تھوڑی سی پی لینے دو۔ کہتے بھائی تمہیں کوئی منع نہیں کر رہا، تم جتنی مرضی پیو۔ تو کہتے یہ ایسے ہی ہوتا ہے، ڈائٹنگ تب تک ہوتی ہے جب تک کھانا سامنے نہیں آتا، جب کھانا آتا ہے ڈائٹنگ ختم۔ وہاں سے ہم لوگ نکلے اور ہم لوگ چلے گئے ایڈن راک پہ۔ تو جناب میرا مائنڈ پہلے یہی تھا کہ میں کچھ اسٹچ کپڑے لے لوں، لیکن پتہ نہیں کیا ہے، میں کہتی ہوں اتنے ڈل کلر، اتنے مرے ہوئے رنگ کہ مطلب بندہ ایسے لگے جیسے اس کو 10 بار دھویا ہے، دھونے کے بعد کلر اڑ گیا، ایسے کلر تھے کپڑوں کے۔ اور پرائزز دیکھے تو بندے کا اور دماغ گھوم جائے کہ بھائی کیا کر رہے ہو۔ تو خیر ہمیں یہاں سے بھی کوئی خاص ایسے اتنا اچھا نہیں مجھے کچھ بھی لگا نا، تو اور بس یہاں پہ سمجھے کہ پنکھے کی ہوا لینے کے بعد میں ہم وہاں سے باہر نکل آئے۔ پھر ہم لوگ نے ایک اور شاپ پہ چلے گئے۔ میں کہتی ہوں میری پوری زندگی میں اپنی ہائٹ کو لے کے آج تک کبھی اتنا انسیکیور نہیں ہوئی جتنا میں اس شاپنگ کے بیچ میں ہوئی۔ میں کہتی ہوں میں جب میں کوئی ڈریس دیکھوں اور وہ کہیں کہ یہ تو بھئی ماشاءاللہ سے آپ کی ہائٹ اتنی چھوٹی ہے، یہ ڈریس تو بہت لانگ ہے، کوئی مجھے کہے کہ آپ ہی ایسا کریں اگر یہ ڈریس آپ نے لینا ہے نا آپ اس کا نیچے سے لیس نکال دیں، کوئی کہے آپ اس کو اتنا کاٹ دیں باقی ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر شرٹ ٹھیک نکلی تو ٹراؤزر اتنے لمبے تھے کہ مجھے کہتی آپ یہ ایسے کرنا، آپ نا نیچے سے پانچے کاٹ دو۔ میں نے کہا بھائی میں 10-15 ہزار کا ایک سوٹ لوں اور گھر جا کے اس کے پانچے کاٹ دوں، اس کو نیچے سے کاٹ دوں، میں پہ دماغ تھوڑی خراب ہے، اب میرا سائز دکھاؤ۔ بٹ نہیں، یہاں مجھے یہ سوٹ اچھا لگا تھا، لیکن جب وہ پیک کرنے لگا تو میں نے دیکھا کہ اس کے بازو کے اوپر نا کٹ کا نشان ہے، تو پھر ہم نے نا یہ سوٹ بھی کینسل کر دیا۔ یہاں سے یہ سوٹ مجھے اچھا لگا تھا، بٹ پھر میں نے کہا کہ نہیں بھائی رہنے دو، کیا فائدہ، آپ پیمنٹ پوری کر رہے ہو اور آپ کو جو پیس مل رہا ہے، مین سوٹ آپ لے کے جا رہے ہو اس میں آلریڈی کٹ وغیرہ ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہے۔ تو اور پھر پرائس بھی فکس، بھائی کہتا ہے کہ جتنے پیسے بتائے نا اس سے 1 روپیہ بھی کم نہیں کروں گا، تو ہم نے کہا ہمارے پیسے کون سا فضول میں آئے ہوئے ہیں، نہیں بھائی رہنے دو۔ ہم نے نا اس کو وہاں پہ کینسل کر دیا، وہاں سے وہ سوٹ نہیں لیا۔ اور اس کے بعد ہم لوگ آگے چلے گئے۔ یہاں پہ میں نے ایک نا سی گرین کلر کا سوٹ دیکھا، اتنا پیارا لگا نا مجھے، مینز مجھ سے رہا ہی نہیں گیا۔ تو خیر یہ سوٹ ہم نے یہاں سے ایک لے لیا تھا، باقی میں یہ سارے سوٹس جو میں یہاں سے چیزیں لے رہی ہوں نا، نیکسٹ ولاگ میں آپ کو میں انشاءاللہ تعالیٰ نا دکھاؤں گی میں کون کون سے کپڑے لے کے آئی ہوں، ٹھیک ہے۔ کو دیکھ کے لگ رہا ہے آپ لوگ ٹیچرز ہو، تو ہم نے کہا ہاں جی بھائی ہم لوگ ٹیچرز ہی ہیں۔ تو پھر وہاں سے نا ہم لوگ ایک اور شاپ پہ آ گئے۔ یہاں میں نے ایک ڈریس دیکھا بلیک کلر کا، اتنا پیارا تھا، لیکن جب میں نے اس کو پکڑ کے اپنے ساتھ لگایا میرے پاؤں تک آ رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی اتنا لانگ سوٹ میں اس کو کیسے پہنوں، بٹ وہ مجھے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ باقی یہ کہ آج میرا دل بہت ٹوٹا۔ اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے تھوڑا سا آگے چلے گئے، تو میرے ساتھ میری اور فرینڈس بھی تھیں، تو انہوں نے بھی ڈریسز وغیرہ لینے تھے، تو مجھے وہی یہی کہہ رہی تھی کہ اسما آج لگتا نہیں ہے کہ ہم لوگ کچھ لے کے جائیں گے، کاز ہم جس بھی شاپ میں جاتے یا تو کلر اچھا نہیں لگتا یا پھر وہ ڈریس ہمارے سائز کا نہیں ہوتا، تو ایسے کر کے نا ہم لوگ بس گھوم ہی جا رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی اگر آج آئے ہیں تو اللہ کرے کہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ لے کے جائیں، کاز مجھے یہ بھی ہو رہا تھا کہ آلریڈی ٹائم 2:30 سے 3 بجے کا ہو رہا تھا، اور اگر خالی ہاتھ گئے تو اماں نے تو بھائی سمجھو اچھی پٹائی لگا دینی ہے، کیونکہ بھائی اتنا ٹائم بھی لگایا کچھ لے کے بھی نہیں آئے۔ مجھے چکن کاری کے سوٹ چاہیے تھے، لیکن اتنے وہی بات ہے نا کہ چکن کاری میں بھی اتنے بڑے ڈیزائن، ایسے لگ رہا ہے جیسے مطلب پورا اندر سے اتنا کاٹ کے پھول سارے نکال دیے ہیں بھائی۔ میں نے کہا بھائی باریک چکن کاری ہے تو دکھا دو، بٹ نہیں ان کے پاس اتنی ورائٹی۔ ایک تو مجھے فینسی سوٹوں کا یہ لاجک سمجھ نہیں آتا کہ یہ 2 پیس کیوں ہوتے ہیں، مینس اس کے ساتھ نہ تو ٹراؤزر ہوتا ہے نہ سلیپ ہوتی ہے، آپ کو صرف ایک دوپٹہ اور شرٹ دے دیتے ہیں، اور وہ بھی اتنی ایکسپینسو کہ اس کے پاس بعد جا کے پھر میچنگ کرو۔ تو یہاں پہ ہم ایک میچنگ والی شاپ پہ آ گئے تھے، تو یہ ڈریس جو بھائی میچ کر رہے ہیں نا، یہ میری فرینڈس کے ساتھ مطلب ہم لوگوں نے نا ٹویننگ کی۔ یہ 2 ہم لوگوں نے آئس بلو کلر کے سوٹ لیے اور 2 گرین کلر کے سوٹ لیے، تو یہاں سے ہم نے ان کے ساتھ انر اور ٹراؤزر وغیرہ میچ کیے۔ یہ کتان سلک جو ہوتی نا ویسا کچھ کپڑا تھا، لیکن اس سے تھوڑا سافٹ تھا۔ کچھ سوٹ جو تھے میں نے گھر سے نکلنے سے پہلے ہی انٹرنیٹ مطلب پنٹریسٹ سے نا سیو کیے ہوئے تھے، جو ڈیزائن مجھے اچھے لگے۔ تو یہاں پہ نا میں نے کتان سلک میں شاکنگ پنک کلر کا ایک سوٹ دیکھا، اتنا پیارا تھا نا، مینز ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا ہے، لیکن میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی کہ اس کے اوپر میں نے ڈیزائننگ کیا کروانے کا سوچا ہوا ہے۔
گھر سے تو ہم لوگ بہت کچھ سوچ کے گئے تھے کہ آج یہ بھی لے لیں گے وہ بھی لے لیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ لے لیں گے، لیکن بازار کے اندر جا کے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو آپ کو چیز ڈھونڈنی پڑتی ہے، اور سیکنڈلی یہ کہ پرائزز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ کبھی کوئی چیز پسند آ جاتی ہے بندہ پھر بھی چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی یہ میری رینج سے باہر ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ نیچے ہمارا سامان بکھرا ہوا ہے اور چکر آ رہے تھے گرمی سے، تو ہم نے سوچا یہاں پہ کھڑے ہو کے تھوڑی سی آئس کریم وغیرہ کھاتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم نے آئس کریم والے کپ منگوائے، اور جناب ہم لوگوں نے آئس کریم کھائی، تھوڑی انرجی آئے، تھوڑی سی گرمی دور ہو۔ تو اس کے بعد یہاں سے نکلتے ہیں تو یہ نا آنٹی آ گئی مانگنے والی، پیسے مانگ رہی تھی، بٹ میں نے کیا کیا، میں نے ان کو نا آئس کریم دی، میں نے کہا آپ آنٹی بہت گرمی ہے آپ آئس کریم کھاؤ۔ اور ظاہر سی بات ہے موسٹلی میں کہتی ہوں کہ آپ کو کوئی بھی ایسے مل جائے نا تو کوشش کریں، بیٹر یہ ہے کہ آپ ان کو کھانے والی چیز کوئی آفر کریں۔ تو جو پلان تھا اس میں سے سمجھے کچھ چیزیں ہم لوگ کر پائے، بٹ ظاہر سی بات ہے ساری چیزیں ایک دن میں تو نہیں ہو سکتی، تو سمجھے کہ آج ہم لوگوں نے جسٹ میرے شادی کے لیے کپڑوں کی ہی شاپنگ کی، وہ بھی ایسے تھا کہ کچھ چیزیں پھر بھی اسکپ ہو گئی۔ یہاں پہ ہم لوگ واپس آ رہے تھے تو مجھے بہت ہی زیادہ پیاس لگ رہی تھی، سب کو ہی لگ رہی تھی، تو ہم نے سوچا کہ چلو ابھی نا جوس پیتے ہیں، کولڈ ڈرنک نہیں پیتے، آلریڈی دن میں ایک بار ہم لوگ کولڈ ڈرنک پی چکے تھے۔ تو مجھے نا چاہیے تھا مینگو جوس، ٹھیک ہے، تو مینگو جوس پہلے جو آتے ہوتے اتنے اچھے ہوتے تھے، تو مجھے نیچے نا شیزان کا مینگو جوس مل گیا، میں نے کہا چلیں بھائی یہی لے لیتے ہیں، سب کو جا کے پلاتے ہیں۔ سب وین میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے، میں اور احسن باہر آ گئے، میں نے کہا چلیے ہم جوس لے کے آتے ہیں آپ لوگوں کے لیے نا، آپ لوگ ادھر آرام سے بیٹھو، اور سامان اتنا زیادہ تھا کہ وہ بیچاری ساری جو میرے ساتھ آئی ہوئی تھی نا وین میں، ان کی تو سمجھو کہ حالت پوری ہوئی پڑی تھی ہماری، ایسے شاپ پر ادھر شاپ پر ادھر شاپ پر، بہت زیادہ سامان ہو گیا تھا۔ باقی اللہ کا شکر ہے کہ سمجھیں کہ جو چیزیں جیسے میں نے اپنے مائنڈ میں سوچی ہوئی تھی نا کہ مجھے اس طرح کے ڈریسز چاہیے، اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، ہر لڑکی کی وش ہوتی ہے، میں کہتی ہوں اللہ پاک ہر لڑکی کو اتنا توفیق دے، اور ہر لڑکی کے لیے جو ہے نا معاملات اتنے آسان ہوں، سب کے نصیب اچھے ہوں، جو بھی آپ کی خواہشیں ہیں، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کی خواہشیں ہوتی ہیں تو وہ سب پوری ہوں، میری سب بہنوں کی الحمدللہ۔ میں آج بہت زیادہ خوش تھی، آپ سب نے لاسٹ ولاگ میں مجھے بہت دعائیں دیں، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آپ سب کے لیے بھی میری طرف سے ڈھیر ساری دعائیں۔ دن تو آج سنڈے کا تھا، لیکن سارا دن شاپنگ کرنے چلنے پھرنے کی وجہ سے میں اتنا ٹائرڈ ہو رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ کل چھٹی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کل اسکول بھی جانا ہے۔ تو جناب ابھی میں سمجھے جب میں یہ ویڈیو کی وائس اوور کر رہی ہوں نا، رات کے تقریباً ابھی اس ٹائم ہو رہا ہے 11:30 کا، اور میں اتنی زیادہ تھک گئی ہوں نا، میری آنکھیں بھی نیند سے بند ہو رہی ہیں، لیکن وہ بھی ڈیوٹی پہ جانا ہے، سمجھے کہ اسی وجہ سے کافی آلریڈی لیٹ ہو گئی ہماری شاپنگ اور تیاریاں وغیرہ، لیکن کوئی نہیں، ابھی ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے سب کچھ کرنا ہے۔ تو خیر یہاں سے میں نے ساتھ میں نا پاپ کارن لے لیے تھے، اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہم یہاں پہ پمپ پہ رکے ہوئے تھے جہاں سے ہم لوگوں نے یہ چیزیں وغیرہ لیں۔ یہاں پہ ہمارا سامنے کیری کھڑا ہوا تھا، کیری کے بعد بوڑھے انکل کھڑے ہوئے تھے، مجھے پتہ نہیں کیوں میں جب بھی کسی بزرگ کو ایسے دیکھتی ہوں نا میرا دل بہت دکھتا ہے، میں کہتی ہوں یا اللہ اگر ان کے بچے ہیں نا تو ان کو توفیق دے، ان کو ہدایت دے کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھ سکیں، اور اس طرح سے کسی بھی ماں باپ کو جو ہے نا کسی سے بھی ایسے مجبوری کے تحت باہر نہ نکلنا پڑے اس ٹائم پہ، بیکاز ہم نہیں چاہتے نا، ہم چاہتے ہیں وہ بھی آرام سے گھر میں رہیں۔ تو خیر یہاں سے ہم لوگ واپس آ رہے تھے کینال روڈ سے ہوتے ہوئے، ہم کھڑیا والا تک پہنچ گئے، واپسی پہ ٹائم کا بالکل پتہ نہیں لگ رہا تھا۔